عافیہ بنیادی طور پر پاکستان کی بیٹی ہے۔ 2003 میں مارچ 2003 میں ان کو شک کی بنیاد پر اغوا کر لیا گیا یا غائب کر دیا گیا مسنگ پرسنز میں، اور ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ غزنی کے گورنر کے جو محل ہے اس کے ساتھ یہ پکڑی گئیں، اور ان کے پاس کچھ نقشے تھے اور کچھ کیمیکلز تھے۔ ڈاکٹر مشتاق خان صاحب نے سینٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا، پھر فورن افیئرس کے ساتھ اٹھایا، پھر ان کی بہن کے ساتھ مل کر فورن افیئرس کے ذریعے ان کی وہاں ملاقات کا بندوبست کیا۔ اچھا مرزا صاحب، ڈاکٹر عافیہ کیس سے لے کے نا بہت ساری کنفیوژنز ہیں، ہر کسی نے علیحدہ علیحدہ ہی اسٹوری بتائی ڈاکٹر عافیہ کی، کوئی تو بالکل ہی علیحدہ ہی کہانی بتاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کیس دراصل ہے کیا تھا، اس کے جو حقائق ہیں کچھ ان شارٹ اگر آپ ہمیں بتا سکیں ہماری آڈینس کو۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ ظلم بھی ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے کیس کو بگاڑ کر پیش بھی کیا جا رہا ہے، حقائق کو مسخ بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ بنیادی طور پر پاکستان کی بیٹی ہے، اور اس نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، PhD کی، پھر واپس آئیں، پھر ان کی شادی ہو گئی۔ 2003 میں مارچ 2003 میں ان کو شک کی بنیاد پر اغوا کر لیا گیا یا غائب کر دیا گیا مسنگ پرسنز میں، اور امریکہ کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر وہاں بگرام جیل میں یہ رہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ سامنے بات آ گئی کہ یہ بگرام جیل میں ہے، تو کہانی کو یہ ٹوسٹ دیا گیا کہ انہیں ظاہر کیا گیا اور غزنی سے ایک جھوٹے ڈرامے کے ذریعے گرفتار کر کے پھر امریکہ پہنچا دیا گیا۔ وہ ڈرامہ کیا رچایا گیا؟ وہ ڈرامہ یہ رچایا گیا کہ غزنی کے گورنر کے جو محل ہے اس کے ساتھ یہ پکڑی گئیں، اور ان کے پاس کچھ نقشے تھے اور کچھ کیمیکلز تھے۔ جب انہیں انٹیروگیٹ کیا جا رہا تھا تو انہوں نے وہاں جو موجود امریکن فوجی ہے اس کے ہاتھ سے اسلحہ لیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ اب فائرنگ امریکی فوجی کو تو نہیں لگی، لیکن انہوں نے جوابی فائرنگ میں اس کو زخمی کر دیا اور پھر گرفتار کر کے لے گئے۔ یہ بالکل فیبریکیٹڈ اور جھوٹا ڈرامہ ہے، اس کا کوئی ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے، یعنی کوئی فورنزک جیل میں کس بنیاد پہ رکھا ہے اتنے عرصے سے؟ میں بتا رہا ہوں۔ پھر اس پر ایک مقدمہ چلا۔ اچھا، وہاں پر جو اسے کیا کہتے ہیں، جیوری، اس کے اندر باعث لوگ موجود تھے، پھر وہ جج بھی باعث تھا، اور زیادہ سے زیادہ اقدام قتل اس پہ ثابت کیا جا سکتا تھا نا، وہ بھی غلط ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کہ اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، کسی کو گولی نہیں لگی، لیکن زیادہ سے زیادہ اس نے قتل کرنے کی کوشش کی، یہ ہو سکتا تھا، تو اس کا 10-12 سال قید ہو سکتی تھی۔ 86 سال قید کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ امریکن جوڈیشل سسٹم پر ایک دھبا ہے جو انہوں نے خود اپنے منہ پر کالک میں لیے، صریحاً ظلم ہے۔ پھر اسے ذہنی مریضوں کے ایک جیل ہے اس میں رکھا گیا ہے، آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، یہاں تک کہ یہاں سے اس کے لیے جو پیسے جاتے تھے وہ بھی اسے نہیں ملتے، کسی سے ملاقات کرنے کی کوئی اجازت نہیں تھی، اور مکمل ظلم اور ستم کا ایک ماحول ہے۔ سینیٹر مشتاق خان صاحب نے سینٹ میں اس مسئلے کو اٹھایا، پھر فورن افیئرس کے ساتھ اٹھایا، پھر ان کی بہن کے ساتھ مل کر فورن افیئرس کے ذریعے ان کی وہاں ملاقات کا بندوبست کیا، اور خود بھی وہاں تشریف لے گئے، اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ 20 سال میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ڈاکٹر عافیہ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ پھر مشتاق خان صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی ہے، اور یہ بھی پہلی بار ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے اور ڈیولپمنٹ ہے کہ خود امریکی معاشرے میں ان کے لیے آواز اٹھنی شروع ہو گئی۔ اچھا، پہلے تو امریکہ میں ان کے لیے سرے سے آواز اٹھی نہیں تھی، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یا جن کو پتہ تھا وہ دہشت گرد سمجھتے تھے، لیکن اب وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو بے گناہ خاتون ہے، اور ان کے ساتھ صریحاً زیادتی ہوئی ہے، تو انہوں نے ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی شروع کر دی ہے، ان کو لیگل جو سپورٹ ہے وہ بھی فراہم کرنی شروع کر دی ہے، اور ان کے حق میں آواز بھی اٹھانی شروع کر دی ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب وہ جو پریس بریفنگ دیتے ہیں تو وہاں پر ان کے نمائندوں پر سوالات بھی ہوئے ہیں ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے، پریس میں بھی یہ بات آ رہی ہے، تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی اگر پاکستان چاہے تو چند دن میں واپس آ سکتی ہے۔ اچھا، رہا ہو سکتی ہے، بہت جلدی رہا ہو سکتی ہے اگر پاکستانی حکومت چاہے۔ پاکستانی حکومت جماعت اسلامی تو بالکل توانا آواز رہی ہے، سینٹ میں بھی اس چیز کو اٹھاتے رہی ہے، مشتاق صاحب نے اٹھایا ہے، تو کیا حکومت کی طرف سے کوئی آپ کے ساتھ؟ حکومت کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے، اور حکومت نے اس بات کو نہیں اٹھایا۔ کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قیدیوں کے تبادلے کے ذریعے بھی، ان جب افغانستان میں طالبان
امریکی قیدیوں کا تبادلہ کر رہے تھے، تو اگر پاکستان چاہتا تو ان کے نتیجے میں 2014 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان آ سکتے تھے، لیکن وہ مواقع ضائع کر دیے گئے۔ لیکن اب بھی اگر پاکستانی حکومت چاہے اور اچھا ڈپلومیٹک ایک موو چلائے تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کسی بھی صورت میں پاکستان لایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ان پر پبلک پریشر کی ضرورت ہے۔ ابھی الیکشن آ رہا ہے، اس میں ہر سیاسی جماعت سے لوگوں کو پوچھنا چاہیے، بالکل پوچھنا چاہیے، ایک عام ووٹر کو پوچھنا چاہیے۔ آپ بے شک کسی کو بھی ووٹ دیں، آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، آپ مسلم لیگ کو ووٹ دیں، آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، لیکن ووٹ سے پہلے پوچھیں تو صحیح کہ ڈاکٹر عافیہ کے لیے تمہارے پاس کیا ایجنڈا ہے۔ اگر وہ آپ کو مطمئن کر دے تو بے شک ووٹ دے دیں، اور اگر نہ کر سکے تو پھر انہیں کہیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو یہ اتنا بڑا پبلک پریشر ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو جائیں گے واضح لائحہ عمل اور واضح ایجنڈا دینے پر اور اس کو لانے پر۔